ہم عورتوں کی زندگی بھی کتنی عجیب ہوتی ہے۔ صبح آنکھ کھلتی ہے تو سب سے پہلے نماز قرآن کے بعد یہی فکر ہوتی ہے کہ آج ناشتے میں کیا بنانا ہے، اور پھر دوپہر کے کھانے میں کیا بنے گا، اور اس کے بعد شام کی چائے اور پھر رات کا کھانا۔ یعنی کچن میں ایک کام ختم نہیں ہوتا تو دوسرا شروع ہو جاتا ہے۔ اور سچ بتاؤں تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری جو پوری زندگی ہے وہ اسی کچن کے گرد گھومتی رہتی ہے۔ لیکن ایسا صرف ہمیں لگتا ہے، اس سے بھی بڑھ کر ہمارے کندھوں پہ، ایک ہاؤس وائف کے کندھوں پہ بہت بڑی ذمہ داری جو ہے وہ ہے اولاد کی تعلیم و تربیت، اپنے بچے کی اچھی پرورش۔ اور جو گھرداری اور کچن ہم سنبھال رہی ہوتی ہیں، کچن میں طرح طرح کے کھانے پکوان بنا رہی ہوتی ہیں، وہ آخر سب کس کے لیے ہوتا ہے؟ اپنے بچوں کے لیے ہوتا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے ہوتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بھوکے نہ رہیں، ہم بہت اچھی چیزیں بنائیں، اور سب سے بڑھ کر اپنے بچوں کی پسند کا خیال رکھتی ہیں، کھانے پینے کے لحاظ سے، ان کے کپڑوں کے لحاظ سے کہ ان کے کپڑے جو ان کو پسند ہے وہ پہنائے جائیں، پھر اچھے سکول میں پڑھائیں، ہمارے بچوں کے پاس ہر سہولت موجود ہو۔ لیکن کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ یہ سہولتیں دیتے دیتے ہم ایک چیز ضرور بھول جاتے ہیں، اپنا وقت دینا اپنے بچوں کو۔ ہم بچوں کو اچھی تعلیم تو دلواتے ہیں، لیکن کیا ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ سکول سے آ کر کس بات پر خوش تھے؟ یعنی کہ سکول ان کے ساتھ ان کی دوستیاں کن بچوں کے ساتھ ہیں، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کیا باتیں، کس طرح سے دن سپینڈ کیا انہوں نے، کس بات پر ہمارے بچے اداس تھے، آج انہوں نے سکول میں کیا کچھ نیا سیکھا۔ اور سب سے بڑھ کر کہ اگر موبائل استعمال کروا رہے ہیں ہم بچوں کو، تو وہ موبائل میں کیا دیکھ رہے ہیں۔ آج کل موبائل صرف ایک مشین نہیں رہا، یہ خاموشی سے بچوں کی سوچ بھی بنا رہا ہے۔ اور ہمیں لگتا ہے کہ بچہ ہمارے سامنے بیٹھا ہے اس لیے محفوظ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا ذہن کہاں گھوم رہا ہے، یہ جاننا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم اپنے بچوں کو صرف اچھے کپڑے پہنا دینا، اچھی چیزیں لا کر دے دینا، یہ ہمارے دل کو تسلی تو دیتی ہیں کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر لیا، لیکن کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ ہم جو کچھ انہیں دے رہے ہیں، کیا وہ انہیں مضبوط بنا رہے ہیں اندرونی طور پر؟ کیا ہر چیز آسانی سے مل جانے کی وجہ سے ان کے اندر صبر، شکر، محنت اور ذمہ داری بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ بچے صرف ہماری باتوں سے نہیں سیکھتے، وہ ہمیں دیکھ کر بھی سیکھتے ہیں۔ اگر ہم ہر وقت صرف کاموں میں الجھے رہے تو وہ بھی ایک دن یہی سمجھے کہ زندگی صرف مصروف رہنے کا نام ہے۔ اس لیے ایک چھوٹی سی عادت ضرور بنانی چاہیے، اور میں نے بھی یہی کوشش کی ہے کہ گھر کے کام چاہے کتنے ہی کیوں نہ ہو، میں روز کچھ وقت صرف اپنے بچوں کے لیے نکالتی ہوں، ان سے بات کرتی ہوں، ان کی بات سنتی ہوں اور ان کے ساتھ ہنستی ہوں، اور کبھی کبھی بس انہیں دیکھتی رہتی ہوں، کیونکہ ایک دن یہ بچے بڑے ہو جائیں گے، یہ کچن پھر بھی یہی ہوگا، برتن بھی وہی اتنے ہی ہوں گے، چولہا بھی جلتا رہے گا، کھانا بھی بنتا رہے گا، لیکن ان کا یہ بچپن جو ہے یہ واپس نہیں آئے گا۔ اس لیے اب میں خود کو ایک بات جو ہے وہ بار بار یاد دلاتی ہوں کہ صرف کچن کافی نہیں ہوتا۔ ایک ماں کا اصل کردار صرف اچھا کھانا بنانا نہیں، بلکہ اپنی اولاد کو آنے والے کل کے لیے ایک اچھے انسان کے طور پر تیار کرنا بھی ہے۔ اور بچوں کو بھی اس دور میں، اس بچپن کے اس دور میں ان کو اپنی ماں کی ضرورت ضرور محسوس ہوتی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم نے بچوں کو ایکٹیویٹیز ایسی دے دی ہوئی ہیں موبائل سمیت، کہ بچے جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے کام نپٹاتے رہیں، مائیں اپنے کام نپٹاتی رہیں اور بچے اپنے کاموں میں مگن رہیں، اور جب مائیں تھک جاتی ہیں اور وہ ریسٹ کرنا چاہتی ہیں، پھر وہ یہ چاہتی ہیں کہ ہمیں کوئی نہ بلائے، ہمیں بچے تنگ ہی نہ کریں، اور پھر بھی بچے اپنے ہی کاموں میں مصروف رہیں۔ وہ بات ٹھیک ہے، لیکن بچوں کو سب سے زیادہ ماں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک ماں کی موجودگی اور صرف 10 سے 15 منٹ بات کرنا، یہ شاید کسی مہنگے کھلونے یا موبائل میں گم رہنے سے بھی زیادہ بچے کے لیے قیمتی ہو سکتا ہے، کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ بعض اوقات بچہ صرف ضد نہیں کر رہا ہوتا، وہ ماں کی توجہ مانگ رہا ہوتا ہے، وہ غصہ نہیں کر رہا ہوتا، وہ یہ چاہتا ہے کہ اسے سمجھا جائے، ماں اسے سمجھے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ اور ہم ہر وقت اپنی مصروفیت میں، اپنی تھکن میں وہ لمحے گوا دیتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں، ان کے مائنڈ کو ریڈ کرنے کی کوشش کریں کہ آخر ہمارا بچہ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے،
کیونکہ بعض اوقات بچوں کو سننا بھی ایک بہت بڑا حل ہوتا ہے ماں کے لیے، کہ بچے کی شخصیت کو سمجھنا، اس کی ضروریات، اندرونی ضروریات کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور اگر ہم اس طرف توجہ نہ دیں تو بچے لگاتار ماں کی طرف سے اگنورنس ملنے کی وجہ سے نا اپنی ایک الگ ہی دنیا بنا لیتے ہیں، اور پھر ہمیں لگتا ہے میرا بچہ تو بدل گیا ہے، لیکن بچہ بدلتا نہیں ہے، وہ دور ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اگر جو ہے نا ماں گھر کے کاموں میں مصروف ہے تو میں اس کو بلاؤں گا یا میں بات کرنے کی کوشش کروں گا تو مجھے ڈانٹ پڑے گی۔ اس ڈر سے بھی بچے جو ہے نا ماؤں سے کٹ جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ گھر کے سارے کام چھوڑ دیں، گھر کے کام ضرور کریں۔ جب بچے اسکول میں، آپ ایسا شیڈیول بنا سکتے ہیں کہ بچوں کے اسکول کے آنے سے پہلے سارے کام ختم ہو جائیں۔ بچے اسکول سے گھر آئیں تو کم از کم ان کے ساتھ بیٹھ کر کچھ دیر 15-20 منٹ بات کی جائے، ان کے پاس بیٹھ کے کھانا کھلایا جائے، خود ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ اس سے بچوں کے اندر کانفیڈنس بڑھتا ہے جب وہ اپنی ماں کے ساتھ بات کرتے ہیں، کیونکہ بچے کی سب سے دنیا کی جو سیف ترین جگہ ہوتی ہے وہ ماں کی گود ہی ہوتی ہے، ماں کی آغوش ہوتی ہے، ماں کے ساتھ بات کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں بچے کے اندر اعتماد بڑھاتی ہیں، بچے کی شخصیت کو مزید انہینس کرتی ہیں۔ اس لیے اپنے مصروف ترین ٹائم میں سے بچوں کے لیے وقت ضرور نکالا کریں، تاکہ بچے اور ماں کے درمیان جو دوری ہیں وہ نہ بڑھیں، اور جو پیار، محبت، اعتماد، عزت کی جو فضا ہے وہ ماں اور بچے کے درمیان قائم رہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب ماؤں کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ میں ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔